Al-Hafiz Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقال اللہ عز وجل فی کتابہ العظیم: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ طلبہ عزیز اور محترم ناظرین، تفسیر قرآن کا درس ہے اور آج پہلا دن ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر کا معنی، مطلب، تفسیر کے مصادر اور طرق تفسیر آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ بتائیے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ یہ کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس وقت آپ کہاں تھے؟ غار حرا میں تھے جب قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوئی، اور پہلی وحی میں اللہ رب العالمین نے 5 آیات سورۃ العلق کی نازل فرمائی: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ابتدائی 5 آیات ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی وحی میں نازل فرمائی، اور ان آیتوں کے نزول ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبی بن گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ قرآن مجید کا نزول کی ابتدا ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 برس پڑھے ہونا جی، 40 برس میں نبی بنائے گئے، پڑھے ہیں نا آپ لوگ؟ تو بولنا چاہیے نا۔ اور سن عیسوی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اور پیدائش کب ہوئی تھی؟ 571 عیسوی، 571 عیسوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ بہرحال قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کی اگر ڈیفینیشن اور اس کی تعریف اگر کرنا چاہیں تو اس کتاب کی تعریف یوں کریں گے: قرآن مجید اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے، اللہ رب العالمین کا وہ کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جستا جستا تھوڑا تھوڑا 23 سالہ نبوی دور میں نازل ہوا، جس کی ابتدا سورہ فاتحہ ہے اور جس کا خاتمہ سورہ ناس ہے۔ یہ قرآن مجید کی ڈیفینیشن ہے، قرآن مجید کی تعریف ہے۔ اگر قرآن مجید کی تعریف کرنا چاہیں تو اس طرح کریں گے: قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا بواسطہ جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کے واسطے جستا جستا تھوڑا تھوڑا 23 سالہ نبوی دور میں، جس کی پہلی سورت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، اور خاتمہ کیا ہے؟ سورہ ناس ہے۔ تو اس قرآن مجید کی تفسیر اور اس قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش میں ہیں۔ تفسیر کا معنی لغت میں، تفسیر کا لغوی معنی، تفسیر کا لغوی معنی ہوتا ہے واضح کرنا، واضح کرنا، کھولنا، بیان کرنا، واضح کرنا، کھولنا، بیان کرنا، واضح کرنا، کھولنا، بیان کرنا۔
تفسیر کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے قرآن مجید کے معانی کی وضاحت۔ قرآن مجید بیان و معانی القرآن، قرآن مجید کے معانی کی وضاحت، قرآن مجید کے معانی کی وضاحت، یہ اصطلاحی مفہوم ہوا۔ تفسیر کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ بیان و معانی القرآن الکریم، قرآن مجید کے معانی کی وضاحت، قرآن مجید کے معانی کی وضاحت، یہ تفسیر کا اصطلاحی مفہوم ہوا، تفسیر کا اصطلاحی مفہوم ہوا۔ اس کے بعد یہ چیز سمجھ میں آ گئی، تفسیر کے مصادر، یعنی تفسیر کرتے وقت مفسر کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے، کس طرز اور پیٹرن پر تفسیر کریں گے مفسرین، اور مفسرین کو تفسیر کرتے وقت کون سا طریقہ اپنائیں گے۔ مصادر تفسیر، جسے طرق تفسیر بھی کہا جاتا ہے، مصادر تفسیر، مصادر تفسیر، دوسرا نام طرق تفسیر۔ طرق کس کی جمع ہے؟ طرق کس کی جمع ہے؟ طریق کی جمع طرق، طریق کی جمع طرق، طرق تفسیر، تفسیر کرنے کے طریقے، تفسیر کرنے کے طریقے، مصادر تفسیر۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ، اگر ایک مفسر تفسیر کرنا چاہے تو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے، دیکھو نمبر 1، پہلا طریقہ ہے تفسیر کرنے کا قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ قرآن مجید میں دیکھیں گے بہت سارے مقامات پر، بہت ساری جگہوں میں قرآن مجید کے کسی لفظ، قرآن مجید کی کسی آیت کی وضاحت دوسری جگہ میں وارد آیت سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ کر دیتے ہیں، ظلم کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو یہاں ظلم سے مراد صحابہ کرام نہیں سمجھ پائے، کہا کہ ظلم کیا ہے؟ تو پھر اس ظلم کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، ظلم عظیم ہے۔ لہذا پہلا اسٹیپ ہے تفسیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کیا جائے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، یعنی ایک آیت کی تفسیر اور معنی جاننا ہو تو اس کی تفسیر کہاں سے کریں گے؟ قرآن ہی سے۔ دوسرا اسٹیپ ہے قرآن کی تفسیر احادیث نبویہ سے، قرآن کی تفسیر احادیث نبویہ سے، یعنی قرآن کی آیت کا معنی مطلب جاننا اور سمجھنا ہو کہ اس فلاں آیت کی تفسیر کیا ہے، فلاں آیت کا معنی کیا ہے، تو قرآن حدیث نبویہ کو دیکھنا پڑے گا، چونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسر قرآن بنا کر بھیجا تھا، قرآن مجید کی تفسیر اور وضاحت کرنے والا بنا کر بھیجا تھا، اس لیے قرآن مجید دوسرا اسٹیپ ہے قرآن مجید کی تفسیر احادیث نبویہ سے۔ تیسرا اسٹیپ قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے، اقوال کس کی جمع ہے؟ قول کی۔ قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے، آثار صحابہ سے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے صحیح طور پر ثابت شدہ اقوال ہیں یا صحیح طور پر ثابت شدہ آثار ہیں، ان آثار کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کی جائے گی، اس لیے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو ڈائریکٹ سیکھا، بالمشافہہ دین کو حاصل کیا، قرآن مجید کی آیتوں کو سیکھا، قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو سیکھا، اس لیے تیسرا اسٹیپ ہے کہ قرآن کی تفسیر کیا جائے آثار صحابہ سے، اقوال صحابہ سے۔ چوتھا اسٹیپ ہے قرآن کی تفسیر
قرآن کی تفسیر اقوال تابعین سے، اقوال تابعین سے، تابعین کے آثار سے جو صحیح طور پر ثابت شدہ ہیں۔ تابعین کن کو کہا جاتا ہے؟ نہیں، تابعین کہا جاتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمانی کی حالت میں وفات ہوئی ہو۔ اور صحابہ کن کو کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہوئی ایمان کی حالت میں اور ایمانی کی حالت میں کیا ہوئی ہو؟ وفات ہوئی، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کن کو کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں اور وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو۔ تابعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں اور اسی پر ان کی وفات بھی ہوئی، وہ کیا ہو گئے؟ تابعین ہو گئے۔ ایک ہوتا تابع تابعین، اب تابع تابعین کون ہو جائیں گے؟ جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں اور اسی پر ان کی وفات ہوئی، یہ کون ہو جائیں گے؟ تابع تابعین، تابع تابعین، تابع تابعین، یاد رکھو گے، ٹھیک ہے؟ یہ طرق تفسیر، مصادر تفسیر ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلی چیز یہ کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کیا جائے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے کیا جائے، قرآن کی تفسیر اقوال تابعین سے کیا جائے۔ اسٹیپ مٹا دیں اس کو۔ اس کے بعد ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اہل تفسیر نے یا اصول تفسیر والوں نے تفسیر کی کئی قسمیں کی ہیں، تفسیر کی کئی قسمیں کی ہیں۔ تفسیر بالمأثور، تفسیر بالمأثور، تفسیر بالمأثور، تفسیر کی قسم، تفسیر کی قسمیں، تفسیر کی قسمیں، تفسیر بالمأثور، دوسرا ہے تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالمأثور وہ تفسیر ہیں جو قرآن و سنت، اقوال صحابہ اور آثار تابعین کی روشنی میں تفسیر کیا جائے، جو چار اسٹیپ بتائے نا، وہ چار اسٹیپ بتائے، چار طریقے، ان چاروں طریقے کی روشنی میں اگر تفسیر کیا جائے تو اس تفسیر کو کیا کہیں گے؟ تفسیر بالمأثور، تفسیر بالمأثور، مأثور مطلب نقل کیا گیا، نقل کیا گیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے اقوال صحابہ اور اقوال تابعین میں سے جو کچھ صحیح طور پر نقل کیا گیا ہے اس کی روشنی میں تفسیر کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفسیر بالمأثور۔ تفسیر بالمأثور کی تعریف ہو جائے گی قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت اور آثار یا اقوال، آثار صحابہ و تابعین کی روشنی میں تفسیر کیا گیا ہو۔ تفسیر بالمأثور قرآن و سنت اور آثار صحابہ و تابعین کی روشنی میں تفسیر کیا گیا ہو، نہیں سمجھا؟ قرآن و سنت سے تفسیر کیا گیا ہو اور آثار صحابہ اور آثار تابعین کی روشنی میں تفسیر کی گئی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تفسیر بالمأثور، تفسیر بالمأثور، تفسیر بالمأثور۔ ایک ہوتا ہے تفسیر بالرائے، اس کی دو قسمیں ہیں، تفسیر بالرائے کی دو قسمیں ہیں۔ تفسیر بالرأی المذموم، تفسیر بالرأی المذموم، تفسیر بالرأی المحمود۔ تفسیر بالرأی کی دو قسمیں، تفسیر بالرأی المذموم، تفسیر بالرأی المحمود۔ تفسیر بالرأی المحمود یعنی رائے سے تفسیر، رائے سے، رائے سمجھا؟ اپنی رائے، اپنی سمجھ، اپنی کوشش، اپنی اجتہاد، اپنی سمجھ، اپنے فہم کے مطابق تفسیر کرنا قرآن کی، تو اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ تفسیر بالرائے کی دو قسمیں،
ایک تفسیر بالرأی المذموم، یعنی ایسی تفسیر جو ایسی رائے اور ایسی سمجھ سے کی گئی ہو جو قابل مذمت ہے، ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ رائے اور ناپسندیدہ سمجھ کی روشنی میں تفسیر کی گئی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اور تفسیر بالرأی المحمود پسندیدہ رائے کی روشنی میں تفسیر کی گئی ہے، پسندیدہ رائے تفسیر بالرأی المحمود کہتے ہیں وہ تفسیر بالرأی المحمود کی تعریف لکھ لو، وہ تفسیر جو عربی قواعد و ضوابط اور آثار کی رعایت، آثار میں قرآن سنت اقوال آثار کی رعایت کے ساتھ کی گئی ہو۔ ہاں کہتے ہیں کہ تفسیر بالرأی المحمود وہ تفسیر جو عربی قواعد و ضوابط اور آثار کی رعایت کے ساتھ کی گئی ہے۔ آثار اس میں قرآن و سنت، اقوال اور تابعین کے آثار وغیرہ سب شامل ہیں۔ تفسیر بالرأی المحمود وہ تفسیر جو عربی قواعد و ضوابط اور آثار کی رعایت، خیال کرنا، آثار کی رعایت کے ساتھ کی گئی ہو، وہ تفسیر بالرأی المحمود کہا جاتا ہے، تفسیر بالرأی المحمود۔ اور تفسیر بالرأی المذموم وہ تفسیر ہے جو محض اپنی سمجھ اور خواہش سے کی گئی ہو۔ یہ تفسیر بالرأی المذموم ہوا۔ تفسیر بالرأی المذموم وہ تفسیر جو محض اپنی سمجھ اور خواہش سے کی گئی، اپنی سمجھ اور خواہش سے کی گئی۔ تفسیر بالرأی المحمود وہ تفسیر جو عربی قواعد و ضوابط اور آثار کی رعایت کے ساتھ کی گئی ہے، اور آثار کی رعایت کے ساتھ، آثار میں نقل شدہ آثار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ منقول ہو، صحابہ، تابعین اور جو کچھ قرآن میں ہو، ان تمام چیزوں کی روشنی میں کی گئی ہو، اس کو تفسیر بالرأی المحمود کہا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ تفسیر کا کیا معنی ہوتا ہے، تفسیر کا کیا مطلب ہوتا ہے، تفسیر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے کہ واضح کرنا، کھولنا، بیان کرنا۔ تفسیر کا اصطلاحی مفہوم ہوتا ہے قرآن مجید کے معانی کی وضاحت، قرآن مجید کے معانی کی وضاحت، آسان اور سمپل یہ تعریف ہوئی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ طرق تفسیر، مصادر تفسیر، تفسیر کرنے کا طریقہ، تفسیر کیسے کریں گے، کتنے اسٹیپس ہیں، کن کن چیزوں کی ایک مفسر کو رعایت کرنی چاہیے، وہ 4 چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر احادیث نبویہ سے، قرآن کی تفسیر آثار صحابہ سے، قرآن کی تفسیر آثار تابعین سے۔ ان 4 چیزوں کی رعایت کے ساتھ جو تفسیر کی گئی ہو، اس تفسیر کو تفسیر بالمأثور کہا جاتا ہے، تفسیر بالمأثور کہا جاتا ہے۔ اور تفسیر بالرأی جو تفسیر جو عربی قواعد و ضوابط اور آثار کی رعایت کے ساتھ کی گئی ہو، تو یہ تفسیر بالرأی المحمود ہوا۔ اور تفسیر بالرأی المذموم وہ تفسیر جو محض اپنی سمجھ اور خواہش سے کی گئی ہو۔ انشاءاللہ آئندہ کل مزید پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے والا، پھر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔